اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں ایک کلیریفائی بھی کروں گی چیز، کیونکہ ایک جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم والی شیئر کی تھی اس میں نے ایک دفعہ ایک جملہ بول دیا کہ سواد لکھ لیں، نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے یہ بات غلط بتائی ہے، سواد لکھنا ہی نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں پلیز۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو پورا لکھنا چاہیے۔ اور آج کے اس ساری ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی جن لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ کیونکہ لاسٹ ویڈیو میں تو میں نے اس بات پر زیادہ اسٹریس دیا تھا کہ ہمیں پڑھنا چاہیے، ان کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے، لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے واقعات شیئر کروں گی جنہیں سن کر دیکھیں، یہ کوئی آپ لوگوں کو اللہ معاف کرے کوئی گناہ گار نہیں میں کسی کو کہہ رہی، ٹھیک ہے، ہم انسان سارے خطا کے پتلے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا اور اب پتہ لگ گیا ہے تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا شروع کر دیجئے، کہیں پہ بھی ایسا نہ ہو کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھیں۔ اور بمشغول میں خود بھی اور ہم سب یہی کوشش کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں جہاں نام آئے ہم پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں، اور یقین مانیں کہ اس میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے اگر آپ کی سپیڈ بنی ہوتی ہے تو 2 سیکنڈ چلے چھوڑے 5 سیکنڈ لگ گئے، یہ 5 سیکنڈ آپ کو قیامت کے وقت اپنی قبر میں، قیامت میں جب آپ کے اعمال نامہ ہوگا اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کتنا زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور ہم سب اس کو پھر سیریس لینا شروع کر دیں گے، اور سیریس تو لینا ہی چاہیے لیکن مزید دھیان ان چیزوں میں رکھیں گے۔ تو پہلا واقعہ حضرت ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ بصرہ میں ایک شخص حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتا تھا، اور جان بوجھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود لکھنا چھوڑ دیا تھا اس نے تاکہ کاغذ کم لگے۔ اس شخص کا آہستہ آہستہ دایاں ہاتھ گلنا شروع ہو گیا اور وہ اسی بیماری میں مر گیا۔ دیکھیں، اگر آپ کوئی چیز دانستہ یعنی جان بوجھ کے کرتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ گناہ ہے۔ ہم اتنا بڑا یہ جرم ہے، ہم لوگ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد ہوتی ہے، آپ خیال رکھتے ہو کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کے پاؤں میں یہ سردیاں آ گئی تو پاؤں میں ساکس پہناؤ، اس کو گرم کپڑے پہناؤ، اس کو یہاں سردی نہ لگے، فلاں دوائی فلاں اچھا ڈاکٹر، کمپرومائز نہیں کرتے ہم، تو پھر ان چیزوں میں کیوں کمپرومائز کرنا؟ یہ بھی کمپرومائز کرنے کے لائق نہیں ہے بالکل بھی۔ تو اس کے علاوہ سلم بھی نہیں لکھنا چاہیے، جو لوگ استغفر اللہ ایسے لکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح ہوا تھا کہ ایک بندہ ایسے لکھ لیتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کے ساتھ، تو موت سے پہلے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد نہ صرف یہ جو مقصد ٹوٹل ہے یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیریس لیں۔ اب تھوڑا بولنے کی بات پہ بھی آ جاتے ہیں کہ ایک بندہ معاذ اللہ سلم بس بولتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہیں کہتا تھا، موت سے پہلے اس کی زبان کاٹ دی گئی۔ پھر ایک شخص تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ علیہم لکھتا تھا، اس کے جسم کا ایک حصہ مارا گیا، وہ مفلوج ہو کر مر گیا۔ یہ سارے جو واقعات آپ کو سنائے ہیں، آئی ہوپ کہ جس طرح کے واقعات دیکھیں، اکثر اوقات کیا ہوتا ہے جب نیوز ہمارے سامنے آتی ہے کسی بھی واقعات کے بارے میں، تو اس کے اندر جب خدا نخواستہ بتایا جاتا ہے کہ اتنے لوگ چلے گئے دنیا سے، تو جتنی وہ تعداد بتا رہے ہوتے ہیں اس میں زیادتی ہی ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کسی وہ واقعے پہ کمی بھی ہو، زیادتی ہی ہوتی ہے، لیکن موسٹلی یعنی زیادہ لوگوں کے ہی اکثر اوقات جو ہے وہ دنیا سے گئے ہوتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی جو میں نے آپ لوگ سامنے کچھ واقعات کوٹ کیے ہیں، اس سے بھی بڑھ کے واقعات ہوتے ہیں جو لوگوں کے ہیں، اور میں یہی بس آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں بس یہی چاہتی ہوں کہ میں آپ ہم سب اس گناہ میں نہ آئیں، اور مجھ سے بھی جو غلط بولا گیا ہے اپنی پہلی ویڈیو میں کہ سواد لکھیں، حالانکہ میرا وہ جملہ یہ تھا، میں کلیریفائی نہیں کری، جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے میں ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے کہ سواد لکھ لیجئے یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کریں لکھیں، لیکن سواد نہیں لکھیں پلیز، صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا ہے ہم سب نے۔ اب جہاں اتنی سخت باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے پورا نہیں لکھا ان کے ساتھ کیا ہوا، میں ایک اور بات ایکسپلین کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ ہمیں جو بولنا ہے، جب ہم بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جتنی دیر تک لکھا رہے گا وہاں پر قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اور اگر تو وہ قیامت تک لکھا ہوا ہے تو قیامت تک ثواب ہے، کیونکہ قیامت تک تو سب چیزوں نے فنا ہو جانا ہے، اور یہ جو دنیا ہے یہ بھی بالکل فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں جو آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اس کا مقصد بس یہی ہے کہ جتنا زیادہ دیکھیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک کام کرتے ہیں چلیں ہم سب لوگ کہ جتنی آپ کے پاس اسلامی کتابیں ہیں کوشش کریں ایک آدھ کتاب پکڑ لیں اور اس کے اندر دیکھیں کہاں کہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لکھنا ہے، وہاں پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیں۔
اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے آپ کے پاس تو ایک رجسٹر لے لیں، اس پہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیجئے۔ ہمارا مین مقصد تو درود پڑھنا ہے، ان پہ درود و سلام بھیجنا ہے، اور یہ ہمارے اپنے لیے بہتری ہے، ٹرسٹ می آن دس، کہ یہ ہمارے اپنے لیے بہتری ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے لیے کتنی آسانی ہوگی آخرت میں، ہماری قبر میں کتنی آسانی ہوگی۔ اتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو موت کے وقت جو ہے وہ بہت ساری پریشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو اس کو درود پاک کی طرف لگا دیں، اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو اسے درود پاک کی طرف لگا دیں، اپنی اولاد کو درود شریف کی طرف لگائیں۔ آپ لوگ ان چیزوں کا، میں کیا کہوں کہ صدقہ جاریہ کہتے ہیں نا، نیک اولاد صدقہ جاریہ، تو آج کل کے نفس نفسی کے عالم میں تو ہماری اولاد ہم سے باؤنڈریز مانگتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو اولاد جو ہے وہ فوکس کرتی ہے کہ ماں باپ ہمیں یہ عطا کر دیں تو وہ دے دیں، ہمیں تھوڑی اسپیس دے دیں۔ خاص کر کے جو ٹین ایج ہوتی ہے وہ بہت کمپلیکس ایک ایج ہوتی ہے، جس میں بچہ اپنے آپ کو خود انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس میں اگر پھر پیرنٹس بھی سپورٹو نہ ہوں تو مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ نہ صرف ٹین ایج بلکہ یہ جو پیدائش سے لے کے 7 سال کی عمر ہوتی ہے، یہ ایک بہت کروشل ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر پیرنٹس کی بانڈنگ بہت میٹر کرتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ تو ان سب چیزوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب کچھ سنور جائے اور آپ کی اتنی محنت بھی نہ لگے، اپنے بچوں کو درود پاک کی رحمت اور برکت کی طرف لگا دیں۔ نہ صرف یہ بلکہ خود بھی آپ درود پاک کی طرف جائیں۔ اور سب سے بڑی بات میں بتاؤں، جو آپ کی اولاد آپ کو کرتا ہوا دیکھے گی وہ وہی کرے گی۔ سمجھانا منہ سے از ڈیفرنٹ، اور خود عمل کر کے دکھانا یہ سب سے مین اور سب سے بہترین وے ہے اپنی اولاد کو اپنے اکارڈنگ بنانا، اپنے اس کی تربیت کرنا۔ تو جب آپ درود پاک پڑھیں گے، جیسے میں ایک واقعہ بتاتی ہوں اپنے بچپن کا، کہ ہمارے گھر کاٹھے بادام ہوتے تھے، کاٹھے باداموں کے اوپر اکثر اوقات درود پاک میری بہن کو میں دیکھتی تھی وہ پڑھتی تھی، تو مجھے وہ بادام گرنے کی آواز بڑی اچھی لگتی تھی، اور میں اکثر اوقات اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتی تھی۔ تو جب میں بیٹھتی تھی تو مجھے اشارہ کرتی تھی کہ میں اس کے اوپر درود پاک پڑھ رہی ہوں یا کوئی اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ رہی ہوں، تو تم نے یہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ تم نے کچھ نہیں پڑھنے ہے لے آنا۔ تو مجھے بھی پھر ہوتا تھا، تو میں کہتی تھی مجھے اتنا بڑا نہیں آتا تب پڑھنا کچھ بھی، تو میں مجھے کہتی تم اللہ اللہ پڑھنا شروع کر دو، چھوٹا درود پاک تو تب آتا ہی تھا، یا پھر وہ کہتی وہ پڑھ لو۔ تو وہ جو بادام گرنے کی فیلنگ ہوتی تھی وہ بہت اچھی ہوتی تھی، اور پھر وہ ایک ہاتھ میں بادام کا ہونا، آئی نو بہت سارے لوگ اس بات پہ اختلاف بھی کرتے ہیں کہ تسبیحاں نہیں ہونی چاہیے، گٹھلیاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں بس آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میرے خیال سے اس میں کوئی برائی مجھے نہیں نظر آ رہی، لیکن اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے بچے وہی فالو کرتے ہیں جو آپ ان کو دکھاتے ہیں، نہ کہ وہ اس کو فالو کریں گے جو آپ ان کو منہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کر لو یہ کر لو۔ یہ 100% چیز دیکھی گئی ہے، تو ان چیزوں کا پلیز ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا ہے، اور اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ لکھنا درود پاک اگر آپ خود لکھیں گے، آپ کا بچہ خود آ کے دیکھے گا آپ کے پاس کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ اسپیشلی اب تو اتنے اچھے اچھے اسٹیشنریز آ گئی ہیں، بچوں کو اکثر اوقات کلرز مارکرز کا بہت شوق ہوتا ہے، جب وہ آپ کو کلر مارکر سے کچھ نہ کچھ لکھتے دیکھیں گے تو وہ ضرور دیکھنے آئیں گے کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اسٹیشنری سے بہت محبت ہوتی ہے، مجھے بذات خود بہت اسٹیشنری پسند ہے، اور اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس بڑی اچھی کلیکشن ہوتی ہے اسٹیشنری کے مارکرز وغیرہ کی۔ تو آپ سوچیں کہ ان لوگوں نے جرنلنگ شروع کی ہوئی ہے، پراپر درود پاک لکھتے ہیں وہ لوگ، اور خوبصورت طریقے سے، لیکن اتنا فینسی ہونے کی ضرورت نہیں، آپ ایک بال پین سے بھی درود پاک لکھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عقیدت دیکھنی ہے، انہوں نے یہ دنیاوی چیزیں نہیں دیکھنی، تو پلیز ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی آپ سب کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔